السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فطرانے کی مقدار کتنی ہے اور کس کس چیز پر فطرانہ دیا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ عید الفطر کیسے پڑھیں گے، عید کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سعودی عربیہ میں عید کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا سعودی عربیہ میں 13 مئی 2021 بروز جمعرات کو عید ہوگی، تو اس سے یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں عید 14 مئی بروز جمعہ کے دن ہوگی۔ تو عید سے پہلے آپ کو بہت بہت ایڈوانس عید مبارک کہتے ہیں ہم۔ اللہ آپ کی عید مبارک کرے، آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس عید پر اپنے فلسطینی بھائیوں کو اور کشمیری بھائیوں کو اور وہ ان مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں جن پر جو کافر ہیں، یہودی ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اپنی عید کو سادگی سے منائیں، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر خوشیاں منانا یہ مناسب نہیں، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو تو مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں وہ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بے چینی کا سبب بنتا ہے یہ۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی عید کو سادگی سے منائیں اور کووڈ-19 کے جو SOPs ہیں اس کا خاص خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں گے، اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے گھر والوں میں سے آپ کا کوئی پیارا کوئی اس موذی مرض جس کو لاحق ہو، تو اس سے بچیں، خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں۔ تو آتے ہیں آپ کی ویڈیو کی طرف۔ فطرانہ جو ہے یہ مسلمانوں پر یہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مثلا مساکین، فقراء اور وہ غریب لوگ جو آپ کو آپ کے آس پاس نظر آتے ہیں، جو اس قابل نہیں کہ وہ اپنا روزمرہ کا گزر بسر آسانی سے کر سکیں، ان لوگوں کو فطرانہ دیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ یہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی روزہ دار جو اپنے روزے کی ٹھیک طرح سے حفاظت نہیں کرتا، اس سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو روزے میں کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ فطرانہ جو ہے جو ایک قسم کا اس کا یہ ایک فدیہ ہے، اس کی میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو مسکین ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کا باعث، ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور فطرانہ دیں۔ اور فطرانے کی مقدار کیا ہوگی کہ گندم 2.25 کلو گندم ہے جس کی مقدار طے کی گئی ہے اسلام میں، لیکن احتیاطاً یہ 2 کلو گندم کا جو ریٹ ہے وہ آپ دے دیں، اس سے زیادہ دے دیں، کم نہ دیں۔ تو گندم کا جو ریٹ آپ کے علاقے میں چل رہا ہے، ویسے تو گورنمنٹ نے اس کا ریٹ جو ہے حکومت نے 1800 روپیہ طے کیا ہے، اگر تو آپ کے جہاں یہ 1800 روپیہ ہے تو آپ 1800 کو 40 پر تقسیم کریں اور پھر اس کو 2 سے ضرب کر دیں، اور یہ 2.25 کلو کی مقدار گندم کی 2 کلو گندم کی مقدار کے پیسے بن جائیں گے،
جو کہ 1.25 کلو گندم کی مقدار سے زیادہ ہیں، اور احتیاطاً آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو جہاں پر 1800 روپے من ہے گندم، وہاں پر اس کا ریٹ من کا 1 کلو کا 45 روپے بنے گا اور 2 کلو کا 90 روپے بنے گا۔ احتیاطاً آپ 100 روپے دے سکتے ہیں، اور جہاں پہ ریٹ زیادہ ہے وہاں پر آپ اس کے حساب سے اس کو تقسیم کر کے پھر اس کا جو بنتا ہے وہ آپ دیں گے۔ اور جو کے اوپر جو فطرانہ ہے 290 روپے ہے، کھجور کے اوپر 800 روپے ہے، اور کشمش پر 2450 روپے ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، ان کو فطرانہ ضرور دیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں کہ عید کی نماز کیسے ادا کریں گے۔ عید کی نماز کی نیت کرنے کے لیے نیت کا دل میں ہونا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے نیت زبان سے کرنی ہے تو نیت اس طرح کرنی ہے اپنے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، منہ کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں بھی آپ زبان سے یہ نیت نہیں کرتے، لیکن دل میں آپ کے نیت ہے، گھر سے آپ عید الفطر کی نماز ہی پڑھنے آئے ہیں، تو پھر بھی آپ کی وہ تکبیر ہو جائے گی۔ تو امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑے گا، ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ تو یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو عید پڑھنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑے گا، ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر کے کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اسی طرح دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ اب تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، یعنی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت ساتھ ملائے گا۔ رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام قرات کرے گا، یعنی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، اور دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اسی طرح تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، یہاں تک زائد تکبیریں مکمل ہوں گی۔ اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد جو تکبیر ہوگی نا وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے وہ رکوع میں چلے جانا ہے، اور بس آگے نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ اپنی نماز جیسے پہلے پڑھتے ہیں وہ پوری کر لینی ہے آپ نے۔ تو نماز عید الفطر سے پہلے خوب شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نماز عید کا درست طریقہ معلوم ہو سکے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس نماز پڑھنے کا، نماز عید الفطر پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو سکے اور وہ ٹھیک طریقے سے نماز پڑھ سکیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔